يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاء محمد وعطرة الطيبين الطاهرين المعصومین. اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنے آپ معزز محترم شرفاء عزادار ماتمی اپنا اپنا آرام اور مصروفیت چھوڑ کر بی بی کو فرصت دینے کے لیے تشریف لے آئے ہیں، سارے خیالات سے بے نیاز ہو کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام زمانہ کے ظہور کے لیے بھی صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا یؤسی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمام ولا ینالہ موصل الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني الملقب بالطه والياسين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ المنتظر الثانی عشر ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکرہم ومبغضیہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. خالق دو جہاں مالک زمین و آسمان اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے. یہ آیت قرآن مجید ہے لیکن دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی
کہ رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، اور میرے امر کو آسان کر دے، ویفقہ قولی واحلل عقدۃ من لسانی، اور میرے زبان کے گرہ کو کھول دے، ویفقہ قولی، تاکہ میری بات یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اور پھر فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام نے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ اے میرے پروردگار میرے بھائی ہارون کو میری آل میں سے میرا وزیر قرار دے دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وزیر کے لیے پروردگار سے دعا کا مطالبہ کیا۔ تو ذات پروردگار نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی آل میں سے اس کا وزیر بنا دیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اپنے وزیر کے لیے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور یہ کہا کہ میری آل میں سے قرار دے، کیونکہ جو آل میں ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے یہ مطالبہ کیا کہ میری آل میں سے میرے وزیر کو قرار دے، کیونکہ جو آل میں سے ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ تا قیامت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو آل میں سے نہیں ہوتے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غدیر قوم کے میدان میں اپنے وزیر کے لیے اعلان کیا اور وزیر کے لیے دعا فرمائی۔ جی اعلان بھی کیا کہ یہ میرا وزیر ہے، جو بھی اس کو مان لے گا، جو بھی اس کا اقرار کر لے گا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور دعا بھی فرمائی تھی جی، اور کہا تھا کہ جو اس سے محبت کرے گا میں بھی اس سے محبت کروں گا، خدا بھی اس سے محبت کرے گا، اور کہا تھا کہ جو اس سے بغض رکھے گا، جو اس سے دشمنی رکھے گا، میرا بھی وہ دشمن ہوگا، خدا کا بھی وہ دشمن ہوگا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی اپنے وزیر کے لیے دعا فرمائی کہ میرے اللہ علی علیہ السلام کو میرا وزیر اور میرا وصی قرار دے دے۔ تو جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنے وزیر کے لیے دعا فرمائی، تو اس طرح حضرت علی علیہ السلام نے بھی ایک ہستی کے لیے دعا فرمائی۔ جی آدم سے لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام تک جس ہستی کی دیدار کے لیے وہ انبیاء مشتاق ہوتے تھے اسے محمد کہتے ہیں، اور جناب محمد جس ہستی کے لیے دعا کرتے تھے اور جس کے دیدار کے مشتاق ہوتے تھے اسے علی کہتے ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام جس ہستی کے لیے مشتاق ہیں اور جس ہستی کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں اسے عباس کہتے ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے دعا فرمائی، دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے جوانان جنت کے سردار بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس کے لیے علی دعا کرے اسے عباس کہتے ہیں جی، اور جناب سیدہ جس کے لیے دعا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو جناب علی علیہ السلام کو جب پتہ چلا
کربلا کے حالات کے بارے میں کہ کیا ہوگا، تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے، مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل کو یہ فرمایا کہ آپ میرے لیے کوئی ایک اچھے خاندان سے رشتہ تلاش کریں۔ تو مولا امیر علیہ السلام نے جناب عقیل کو کیوں فرمایا؟ یہ کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے نا کہ مولا امیر علیہ السلام خود اتنے علم کے مالک تھے، علم لدنی کے مالک تھے۔ علم مولا امیر علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ وہ زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جی۔ تو ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب ابو ذر جا رہے تھے، تو جناب ابو ذر نے ایک جگہ پر چیونٹیوں کو دیکھا۔ وہ ذات کتنی کریم ہے، وہ ذات کتنی عظمت والی ہے کہ جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا جی۔ وہ کتنا عظیم ذات ہے کہ جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا اور وہ کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کتنی عظمت والی وہ ذات ہے کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا، وہ مخلوق یہ بھی جانتی ہے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور ان میں مادہ کتنے ہیں۔ اس ذات پروردگار نے ایک ایسی مخلوق کو خلق کیا ہے کہ ان مخلوق میں سے وہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں، وہ ساری ہستیاں ایسی ہیں، اور ان میں سے ایک ہستی ایسی ہے جو ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ مولا نے کہا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ تو وہ علی جس کے علم کی اتنا مقام ہے، جس کے علم کا اتنا رتبہ ہے جی، وہ علی خود اپنے بھائی عقیل کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے رشتہ کی تلاش کریں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو یہ فرمایا، اور جناب عقیل گئے ایک خاندان کی طرف کہ جو بڑا شجاع تھا، بڑا بہادر تھا جی، کلاویہ خاندان تھا۔ اس میں سے جب جناب عقیل گئے اور جناب عقیل نے رشتہ کو طلب فرمایا تو انہوں نے فخر کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا، اس رشتے کو قبول فرمایا۔ جب پھر وقت گزرنے کے ساتھ کچھ عورتیں گئیں اور وہ آراستہ و پیراستہ کر کے جناب فاطمہ بنت عظام کو لے آئیں۔ تو جس وقت جناب فاطمہ بنت عظام جناب علی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے آئیں، تو اس وقت جناب فاطمہ بنت عظام نے، ام المومنین نے مولا حسین اور جناب حسنین کو یہ کہا کہ مجھے اپنی کنیزی میں قبول کر لیں، مجھے اپنی کنیزی میں قبول کر لیں، میں آپ کی کنیز بن کر رہوں گی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خداوند متعال نے مولا امیر علیہ السلام کے گھر میں جناب عباس کی آمد فرمائی۔ جس وقت جناب عباس علیہ السلام دنیا پر تشریف لے آئے، اور جس وقت حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، تو اس وقت مولا امیر علیہ السلام نے اس وقت تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا جب تک رسالت کا دیدار نہیں کیا تھا۔ تو جس طرح علی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو اس وقت تک نہیں کھولا تھا جب تک رسالت کا دیدار نہیں کیا تھا، تو مولا عباس علیہ السلام نے بھی اس وقت تک اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا جب تک امامت کا دیدار نہیں کیا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تو جناب عباس مولا حسین کے گود میں آئے، اور مولا عباس علیہ السلام نے امامت کی دیدار کیا۔ حسین وہ ہیں کہ جس کا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، اور مولا عباس وہ ہیں کہ جن کا جھولا حسین جھلاتے تھے۔ محمد بلندر صلوات تین خصوصیت ہیں مولا عباس علیہ السلام کی کہ جو بے مثال ہیں۔ پہلی خصوصیت کہ مولا شجاع بہت تھے۔ میں کہتا ہوں شجاع کیوں نہ ہوتے
دونوں طرفوں سے وہ شجاع تھے جی، باپ کی طرف سے بھی شجاع تھے اور ماں کی طرف سے بھی شجاع خاندان کے تھے۔ تو جب مولا نے جناب عباس کو جنگ صفین میں بھیجا تو جب مولا سوار ہو کر چلنے لگے تو لوگ پریشان تھے کہ یہ کون آ رہا ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ علی آ رہا ہے یا کوئی علی کا بیٹا۔ تو مولا کی شجاعت بہت بلند تھی، بے مثال تھی۔ مولا کی شجاعت کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی سوائے ان کے بابا کے۔ کوئی دشمن، کوئی بہادر نہیں تھے کہ وہ مولا کے مقابلے میں آ جاتے تو مولا کو زیر کر لیتے، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن مولا نے اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ تسلیم خم کیا ہوا تھا اور چپ تھے، چپ کو اختیار کیا ہوا تھا اپنے بھائی کی وجہ سے، وإلا دشمن کوئی ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہ تھے۔ تو وفاداری کی دوسرے مقام، دوسری فضیلت جو مولا کی وفاداری بھی بے مثال ہے، اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وفاداری میں میرے مولا بھی بے مثال تھے۔ تو جب بروز معاشر ہوگی اور جب تمام شہداء صدیقین کو بروز معاشر پیش کیا جائے گا تو جب حضرت عباس علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس وقت شہداء اور صدیقین مولا عباس کی عظمت دیکھ کر، مولا عباس کا مقام دیکھ کر رش کریں گے، رش کریں گے کہ خدا، کاش کہ خداوند متعال نے ہمیں بھی یہ مقام دیا ہوتا، ہمیں بھی یہ عظمت دی ہوتی جو عظمت جناب عباس کو نصیب ہوئی ہے، جو عظمت مولا عباس کو نصیب ہوئی ہے۔ اور سیرت میں مولا اس طرح تھے کہ جب بھی سیرت اور صورت میں میرے مولا عباس اور جناب علی اکبر اس طرح تھے کہ مولا عباس جناب علی کی شبیہ تھے اور جناب علی اکبر حضرت محمد مصطفیٰ کی شبیہ تھے۔ جب بھی کبھی حضرت عباس اور جناب علی اکبر مدینہ کے بازار میں نکلتے تھے تو لوگ اپنی دکانوں کو، اپنے بازار کو بند کر دیتے تھے، اپنے کام چھوڑ دیتے تھے اور دو زیارتیں کرتے تھے، دو زیارتیں کرتے تھے کہ رسول کی بھی زیارت کرتے تھے اور علی علیہ السلام کی بھی زیارت کرتے تھے۔ عظمت تھی میرے مولا کی، اتنا مقام تھا، اتنا رتبہ تھا، لیکن اس امت نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا اس وقت سیدانیاں پریشان نہیں تھیں، ان پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ جب یہ کربلا میں پہنچا اس وقت بھی پریشان نہیں تھیں۔ جب مہمان چلتے رہے اور ان کے لاشیں آتے رہے اس وقت بھی پریشان نہیں تھیں، شکر خدا کر رہی تھیں۔ جب ہاشمی جوانوں کی باری آئی اور ہر الوداع کرنے جب آتا تھا تو اس وقت خیموں سے یہی آواز آتی تھی رونے کی۔ کوئی بی بی کہتی تھی واہ علی یا، کوئی بی بی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ قاسمہ واہ اکبرہ۔ عزادارو، جس وقت میرے مولا عباس علیہ السلام اپنے بھائی کے پاس گئے اور میرے مولا نے اپنے بھائی سے اجازت طلب کی تو مولا فرماتے ہیں عباس آپ تو میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ تو میری فوج کے جرنیل ہیں۔ تو اس وقت میرے مولا عباس نے کہا میرے آقا کون سی فوج رہ گئی ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں، کون سے جوان رہ گئے ہیں جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ سب تو چلے گئے ہیں، نہ علی اکبر ہے، نہ جون ہے، نہ حبیب ابن مظاہر ہے، نہ قاسم ہے، میرے مولا سب تو چلے گئے ہیں، میں کس فوج کا جرنیل ہوں، میں کس فوج کا سپہ سالار ہوں؟
عزادارو میرے مولا نے اجازت طلب کی، میرے مولا نے اجازت دی، مولا نے کہا جائیں خیمے گاہ سے الوداع کر کے آئیں۔ عزادارو جس وقت میرے مولا قیام گاہ میں آتے ہیں، میرے مولا نے قیام گاہ میں آخری الوداع کیا تو پہلے تو یہ صدائیں آ رہی تھی، جب کوئی بھی جاتا تھا تو صدائیں آتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ قاسمہ، لیکن عزادارو جس وقت میرے مولا عباس گئے تو پھر یہ صدا نہیں آتی تھی، بلکہ یہ صدا آتی تھی واہ حجابہ آئے ہو میرا پردہ۔ عزادارو میرے مولا نے مشق پہنی اور مشق پہن کر دریائے القمہ پر پہنچے، میرے مولا نے مشق کو بھرا، جب میرے مولا نے مشق کو بھر لیا اب میرے مولا نے چلو میں پانی لیا اور ارادہ کیا، پھر میرے مولا نے اس چلو کو گرا دیا اور کہا کہ میں کیسے پیوں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں پانی کیسے پیوں۔ عزادارو میرے مولا نے مشق کو بھرا اور بھر کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ عزادارو جس وقت میرے مولا چلے تو چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ عزادارو جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، عزادارو ایک ملعون نے نیزہ مارا جس سے میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہو گیا، پھر میرے مولا نے مشق کو دوسرے بازو پر لیا، پھر ایک ملعون نے نیزہ مارا جس سے میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ عزادارو جب میرے مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے تو اس وقت میرے مولا نے مشق کو اپنے منہ میں لیا، منہ کے ساتھ میرے مولا نے مشق کو سنبھالا۔ عزادارو جب میرے مولا نے مشق کو اپنے منہ کے ساتھ سنبھالا، اپنے دانتوں کے ساتھ مشق کو سنبھالا، عزادارو پھر ایک ملعون نے بڑھ کر ایسا وار کیا جس سے مشق پھٹ گئی، مشق کا سارا پانی بہہ گیا۔ عزادارو جس وقت سارا پانی بہہ گیا اس وقت میرے مولا کی آس ختم ہو گئی۔ عزادارو جس وقت مشق کا سارا پانی بہہ گیا، ایک ملعون نے نیزہ مارا جو میرے مولا کے سر اقدس میں لگا، اس کے بعد ایک ملعون نے تیر مارا جو میرے مولا کی آنکھ میں لگا۔ جس وقت میرے مولا کی آنکھ میں تیر لگا اس وقت میرے آقا میرے مرشد اپنے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، جس وقت میرے مولا گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے تو اس وقت میرے مولا نے اپنے بھائی کو آخری سلام کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو جس وقت میرے مولا نے سلام کیا تو اس وقت میرے مولا نے چند جملے مسیب کے خود پڑھے اور کہا الان ان کا سرداری، ابھی میری کمر ٹوٹ گئی، الان قلت حیلتی، میرے ہیلے ختم ہو گئے۔ عزادارو میرے مولا اپنی بھائی کی لاش پر پہنچے۔ عزادارو جس وقت میرے مولا جناب عباس کی لاش پر پہنچے تو اس وقت مولا نے اپنے جناب عباس کے سر اقدس کو اپنی گود میں رکھا اور مولا عباس کا ابھی زندہ تھے، ابھی روح باقی تھی۔ میرے مولا نے کہا بھیا میری آنکھ میں تیر ہے اس کو نکالیں اور میری دوسری آنکھ میں ریت ہے وہ صاف کریں، میں دیکھوں بھلا غریب کیسے ہوتے ہیں، جس کا جوان بھائی مارا جائے وہ غریب کیسے ہوتا ہے۔ پھر میرے مولا نے آنکھ سے تیر نکالا اور دوسری آنکھ سے ریت کو صاف کیا۔ میرے مولا نے اپنے بھائی کا آخری دیدار کیا اور چند وصیتیں کی اور میرے مولا نے کہا بھیا میری لاش کو قیام گاہ میں نہ لے جانا کیونکہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا اب پانی میں نہیں لا سکا،
مجھے شرم آتی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔ دل کی مرادیں غازی تیرے علم سے پائیں، روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں، زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فیضا کی کنیزی میں ان کا بھی نام آئے۔ کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے۔